الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ باولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیتی باڑی کو نقصان ہو رہا ہے، گھر کے کام کاج متاثر ہو گئے ہیں، مشکل پیش آ رہی ہے ہمیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر اس کے کوئی قریب جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ کھا ہی جائے گا، کسی انسان کو اپنے قریب ہی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ یا رسول اللہ پریشانی کا سامنا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو اس صحابی سے کہا کہ مجھے اس اونٹ کے پاس لے چلو۔ تو حضور علیہ السلام کو وہ صحابی ساتھ لے کر اس اونٹ کے پاس پہنچ گیا، قریب کر دیا، حضور علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے۔ جب اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کے اوپر اپنی نگاہ ڈالی تو خوشی کے مارے جذبات میں آ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور جھومنے لگا خوشی سے۔ حضور علیہ السلام اس کے قریب جانے لگے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس مالک نے منع کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، کہیں کچھ نقصان دے دے گا، کوئی تکلیف پہنچا دے گا، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی، یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ اونٹ مجھے جانتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، آپ مجھے اس کے قریب جانے دیں۔ حضور علیہ السلام جب اس اونٹ کے قریب گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک اس اونٹ کی پیشانی کے قریب کر دیا اور اس اونٹ نے اپنا سر حضور علیہ السلام کے سینے کے ساتھ ٹیک دیا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ میرے آقا، میں کب سے سن رہا ہوں کہ اللہ کا نبی مبعوث ہو چکا ہے، میں کب سے سن رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اس دنیا میں آ چکا ہے اور میں اس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی لے کر نہیں جا رہا اور میری اس حالت کو سمجھنے کے بجائے مجھے پاگل سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دیر تک حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا، اور پھر روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ اونٹ جھک گیا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر۔ تو سامعین ناظرین اکرام، حیوان بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، حیوان بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مقام یہ ہے، تعظیم یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، اور ان کی عقیدت اور محبت یہ ہے۔ افسوس ہے انسان کے اوپر، ہیچ ہے انسان کے اوپر کہ جو سارا کچھ نہ صرف سنتا ہے بلکہ پڑھ چکا ہے، معلوم ہے اس رسول کی ساری سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی حسنات اور طیبات، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس قدر بدقسمت ہے یہ انسان، کیونکہ جانوروں سے تو حساب کتاب ہونا کوئی نہیں ہے، حساب کتاب تو انسانوں سے ہونا ہے۔ اور یہ لوگوں اپنے آپ کو تیار کر لو، کل اس رسول کی شبیہ تمہارے سامنے کی جائے گی،
اور پوچھا جائے گا کہ تو جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ پوچھا جائے گا کہ اس چہرے کے بارے میں معلوم ہے کہ کون ہے؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی ہوگی، حضور کے ساتھ لگاؤ، محبت، اتباع اور حضور کی پیروی کی ہوگی، اس دن دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہی میرے آقا کا چہرہ پاک ہے۔ اور جس دن جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کی ہوگی اور آپ کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنایا ہوگا، اس دن وہ کہیں گے کہ معلوم نہیں کہ کون ہے، معلوم نہیں، جانتا نہیں۔ تو اس شخص کے لیے اس دن ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت کی